پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو 6 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں، سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ وہی بھلا ہے، وہی مبارک ہے، اسی کا نام پوتر ہے، ساری کائنات اسی کی ہے۔ آئے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کو دھن دھن کہتے ہیں اور خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اور آئے مل کر خدا کا شکر ادا کریں، سارا جلال یسوع کو دیں۔ آئے پرستش کرے۔ دنیا پہ داج بھی لبدا، دنیا پہ داج بھی لبدا، ساڈا رب خدا آجا آجا یسوع آجا ماردا، آجا آجا یسوع آجا ماردا۔ کہیے دنیا پہ ناچ بھی لبدا، دنیا پہ ناچ بھی لبدا، ساڈا رب خدا آجا یسوع آجا ماردا، آجا آجا یسوع آجا ماردا۔ آجا میرے کول کانو در در رلنا ہے، آجا میرے کول کانو در در رلنا ہے، سچا موتی ہو کے مٹیاں وانگو تلنا ہے، سچا موتی ہو کے مٹیاں وانگو تلنا ہے۔ میرا خون خریدا ہے تین، میرا خون خریدا ہے تین، یسوع بولیا آجا آجا یسوع آجا ماردا، آجا آجا یسوع آجا ماردا۔ دنیا پہ داج بھی لبدا، دنیا پہ داج بھی لبدا، ساڈا رب خدا آجا آجا یسوع آجا ماردا، گلوری آجا آجا یسوع آجا ماردا۔ اپنیاں ساریاں فکراں تو یسوع تے چھڈ دے، اپنیاں ساریاں فکراں تو یسوع تے چھڈ دے، اپنے دل وچوں سارے خوف تو کڈ دے، اپنے دل وچوں سارے تیرے لئی یسوع زندگی دا، تیرے لئی یسوع زندگی دا دروازہ کھولدا، آجا آجا یسوع آجا ماردا، آجا آجا یسوع آجا ماردا۔ دنیا پہ داج بھی لبدا، دنیا پہ داج بھی لبدا، ساڈا رب خدا آجا آجا یسوع آجا ماردا، آجا 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 یسوع آجا ماردا۔ زور فیصل سانو بھی یسوع
पे बचेगा जोर फैसल सानू भी यसुआ पे बचेगा अपने परादे हेठा सानू भी रखेगा अपने परादे हेठा सानू भी रखेगा मददगार साडा यीशु है मददगार साडा यीशु है सानू कल्ला नहीं छड्डदा आजा आजा यीशु आजा मारदा आजा आजा यीशु आजा मारदा दुनिया पे डाज भी लभदा दुनिया पे डाज भी लभदा साडा रब खुदा आजा आजा यीशु आजा 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 मेरे कोल कानू दर दर रुलनाए आजा मेरे कोल कानू दर दर रुलनाए सुच्चा मोती होके मिट्टियां वांगू तू आए सुच्चा मोती होके मिट्टियां वांगू मेरा खून खरीदा मेरा खून खरीदा यीशु बोलेगा आजा आजा यीशु आजा मारदा आजा आजा यीशु आजा मारदा अपनिया सारिया फिक्रां तू यीशु ते छड्ड अपनिया सारिया फिक्रां यीशु ते छड्ड अपने दिल विचों सारे खौफ तू कढ दे अपने दिल विचों सारे खौफ तू कढ दे तेरे लिए यीशु जिंदगी दा तेरे लिए यीशु जिंदगी दा दरवाजा खोलेगा आजा 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 फैसल सानू यीशुआ पे बचेगा जोर फैसल सानू यीशुआ पे बचेगा अपने परादे हेठा सानू भी रखेगा अपने परादे मददगार साडा यीशु है मददगार साडा यीशु है सानू कल्ला नहीं छड्डदा आजा आजा यीशु आजा 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 आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां दो। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे। आज अंजील मुकद्दस में से हम 5वां बाब उसकी तो आज हम शुक्रगुजारी करते हैं अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका 6वां बाब
اور اس کی ہم آج پہلی آیت سے تلاوت خداوندی کریں گے. اور آئیے میرے ساتھ مل کر انجیل مقدس میں آئیے بھائی آصف آ جائے. چھٹا باب اس کی پہلی 5 بزرگ پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، اس کا باب 6 اور اس کی پہلی 7 جی 5 اور اس کی پہلی 5 آیات کی ہم تلاوت کریں گے. 7 کر دیں 7 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے. بزرگ پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، اس کی پہلی آیت سے 7 آیت تک ہم پڑھیں گے. کیا تم میں سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیاوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پس اگر تم میں دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے، بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے. لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو. ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا عزت جلال خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں، اسی کی بڑائی کرتے ہیں. آج ہم چھٹے باب میں انجیل مقدس میں چھٹے باب میں اور اس کی پہلی جو ہے ہم نے 7 آیات تلاوت کی ہیں. لیکن چھٹے باب کی پہلی 11 آیت میں جو ہے ایک بات چل رہی ہے اور وہ ہے مقدمہ بازی، ایمانداروں میں مقدمہ بازی. ہم نے ایک تو دیکھا ایمانداروں میں تفرقہ بازی، پھر ہم نے دیکھا ایمانداروں میں بد اخلاقی. یہ مسئلے ہیں، کرنتھیوں کا خط یعنی پرابلمز کا خط ہے اور اس کو کیسے سولو کیا جاتا ہے. تو آج ہم جو چھٹے باب میں بات شروع ہو رہی ہے وہ ایمانداروں میں مقدمہ بازی، یعنی کہ ایک دوسرے پر کیس کرنا، عدالتوں میں گھسیٹنا اور دنیا کے افسران کے پاس، میجسٹریٹ یا ججز کے پاس درخواستیں دینا یا ڈپارٹمنٹس میں درخواستیں دینا اور دنیا غیر قوموں کے پاس جو ہے وہ کھینچا تانی کرنا. اس کے بارے میں ہے کہ ایک ایماندار کو کیا کرنا چاہیے. یہ بھی کرنتھس کی کلیسیا میں مسئلہ تھا. باب 6 کی پہلی 11 آیات جو ہے وہ ایمانداروں کے درمیان مقدمہ بازی کے بارے میں ہے. یہ بات آپ کی یاد ہو، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک مقدمہ بازی کے بارے میں. پالوس تک یہ خبر بھی پہنچی تھی کہ بعض مسیح اپنے ہم ایمان بھائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے تھے. تو اچھا یہ ہے کہ کئی لوگوں کو کئی ایسے ڈپارٹمنٹس میں بھرتی ہوتے ہیں تو انہیں اس طریقے کی لت پڑ جاتی ہے کہ وہ ان اداروں میں درخواست دیتے ہیں. کئی جو ہے عدالتوں میں کام کرتے ہیں تو انہیں یہ پتہ، کئی وکیلوں کے ساتھ تو وہ اپنے لوگوں کو عدالتوں میں کھینچ کر رکھتے ہیں. تھانوں میں انہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ تھانوں کچہریوں میں ہی مسئلوں کو کیا کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اب آئیں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بے دینوں یعنی اس دنیا کے ججوں کے سامنے، اس دنیا کے میجسٹریٹس کے سامنے. اور چنانچہ وہ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جو کلیسیا کے دائمی قدر و قیمت کی حامل ہے غور کرے کہ وہ بار بار کہتا ہے
کیا تم نہیں جانتے. کیا لفظ ہے؟ کیا تم. وہ بار بار ایک لفظ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے. ذرا اس پر انڈر لائن کریے یا اس کو دائرہ لگا لیجیے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی بائبل صرف بائبل نہ ہو، آپ کی بائبل اسٹڈی بن جائے، تو کسی کو پتہ لگے کہ یہ آپ کی بائبل ہے اور آپ اس پر اسٹڈی کرتے رہے. تو میں نے بتایا کیا لفظ ہے؟ کیا تم. بار بار یہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے کیا تم نہیں جانتے. آیت 2 میں پڑھیے یہ لفظ ہے کیا تم نہیں جانتے. آیت 2 میں. جی جی کلیئر ہو گیا. اب دیکھیے آیت 3 میں یہ لفظ ہے، اس کو دائرہ آپ نے لگانا ہے کیا تم نہیں جانتے. ہے آیت 3 میں. شابش. اب دیکھیے آیت 15 میں ہے کیا تم نہیں جانتے. جی دائرہ لگا لیجیے اس کو. اور پھر آیت 16 میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے. شابش. اور پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 19 میں ہے کیا تم نہیں جانتے. تو اب تقریباً اس نے 5 مرتبہ ایک ہی چیپٹر میں یہ بات کہی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے. تو بڑا ضروری ہے. آج چرچ جو ہے وہ علم عدم معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ مارا جائے گا یا پرابلمز کا شکار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ بائبل مقدس ضرور پڑھیے گا. جنوری کا مہینہ آ رہا ہے. جنوری کی 1 تاریخ سے کلیسیا میں بائبل ریڈنگ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جاتا ہے. تو ضرور آپ نے جتنی بار بھی بائبل پڑھی آپ اپنا نام اس میں لکھوائیے اور ضرور بائبل پڑھیے تاکہ ہم سے بھی یہ سوال نہ کیا جائے کہ کیا تم نہیں جانتے. ہمیں بائبل پڑھنی چاہیے تاکہ وقت پر روح القدس آپ کو یاد کرائے. تو پہلی آیت ذرا دیکھیے. تو پہلی آیت پڑھ دیجئے. تو میں نے کہا تھا کہ پہلی سے 11ویں آیت تک مقدمہ بازی کے بارے میں بات ہو رہی جی. پہلی آیت پڑھ دیجئے کوئی بھی 6 باب کی. کیا تم میں سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ؟ اچھا، کیا تم میں جرأت ہے. سب سے پہلی تو اس کو جرأت جو ہے نا یہ اخلاقی جرأت اس کو کہتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس اخلاقی جرأت ہونی چاہیے. کسی بھی ساتھ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو مجھے اور آپ کو اخلاقی جرأت کرنی چاہیے. اس کے پاس یا ایمانداروں کے پاس ہمیں کیا کرنا جانا چاہیے. تو یہاں پر پہلی آیت میں حیرانی ہی نہیں صدمے کا بھی اظہار کیا گیا. 2 باتیں، ایک حیرانی کی بات بھی ہے، دوسرا صدمے کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا گیا. جیسے کسی چیز سے حیران ہونا ہوتا ہے تو پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس جو ہے وہ حیران بھی ہوتا ہے اور صدمہ بھی جو ہے وہ اپنا ظاہر کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ خیال بھی کیسے آیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرے. کیا ہے؟ خیال بھی کیسے آیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے کے فیصلے، انڈر لائن کریں، فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے. خیال ہی کیسے آیا کہ اپنے فیصلے کے لیے کس کے پاس جائے؟ بے دینوں کے پاس جائے. اب یہ بے دینوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے نجات، غیر نجات یافتہ جج کے پاس یا میجسٹریٹ، غیر نجات یافتہ میجسٹریٹ کے پاس سامنے جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کر کے بھی ان تو ساڈا فیصلہ کر. آپ ایماندار ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ خون خریدیں، آپ کا جو منجی ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، انصاف کا، عدالت کا سارا کام اس کے ہاتھ میں دیا گیا اور آپ اپنا فیصلہ لے کر کے کہاں جاتے ہیں؟ غیر نجات یافتہ میجسٹریٹ یا انسانوں یا ججز کے پاس جاتا ہے. تو اسے یہ بات ناروا معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی راست بازی کو جاننے والے لوگ ان لوگوں کے سامنے پیش ہوں جو اسی راست بازی سے، اس کی راست بازی سے بالکل واقف نہیں ہے. میں اور آپ ان کے پاس جب جاتے ہیں اپنے فیصلے کے لیے جن کو راست بازی سے وہ بالکل واقف نہیں ہے، وہ نجات سے بالکل واقف نہیں ہے. سو تصور کریں کہ مسیحی ان لوگوں کے پاس انصاف کی توقع رکھتے ہیں جن کے پاس انصاف ہے ہی نہیں. اب مجھے یہ بتائیے اگر ایک بینگے کرسچن ہوتے ہوئے ہم غیر نجات یافتہ کے پاس اور ایسے شخص کے پاس جس کے پاس حقیقی راست بازی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یا پھر ایسے کے پاس جاتے ہیں کہ جس کے پاس انصاف ہے ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کیا وہ ہمارا انصاف کر پائیں گے؟ تو یہ یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو بتایا گیا کہ تم جو ہے
फैसले के लिए बेदीनों के पास जाते हो। दूसरी आयत जरा पढ़िए। और ईमानदारों के पास नहीं जाते। जी, दूसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? गल नहीं खरे असी जान दे, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी नावाजिब बात यह है कि जिनको एक दिन दुनिया का इंसाफ करना है। अच्छा, असी रास्तबाज भी हाँ, असी ईमानदार भी हाँ, और हम अपना मुकदमा लेकर कहाँ जाते हैं? गैर निजात याफ्ता के पास, बेइंसाफ के पास, और जो हकीकी रास्तबाजी को नहीं जानता उसके बाद नावाजिब बात यह है कि जिनको एक दिन दुनिया का इंसाफ करना है वो इन मामूली मामूली बातों का इंसाफ भी ना कर सके जो उनके दरमियान झगड़े पैदा करती है। सो पाक नविश्ते सिखाते हैं कि जब मसीह इस दुनिया पर कुदरत और जलाल और के साथ बादशाही करने को आएगा तो ईमानदार उसके साथ बादशाही करेंगे और इंसाफ करने का काम उनके सुपुर्द किया जाएगा। सो अगर मसीहों को दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या वो अपने दरमियान छोटे छोटे झगड़ों और नाइतफाकियों का तस्वुर करने के या तस्सीफिया करने के काबिल भी नहीं है? अब सोचिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जब यीशु मसीह आएगा तो जो है वो ईमानदार रास्तबाज जो है वो खुदावंद की बादशाही में जब वो आएगा तो उसके साथ मिलकर हम इंसाफ करेंगे। अब देखिए, हम जानते ही नहीं है कि हमने तो आप जो है इंसाफ करना है, और जब हम इंसाफ करने वाले होंगे तो हम इंसाफ के मुनज्जी के पैरोकार हैं, हम उसके छोटे भाई हैं, और फिर हम राष्ट्रबाज हैं, फिर हम ईमानदार हैं, और फिर उससे बढ़कर हम जो है इंसाफ को जानते हैं तो हम करेंगे। और फिर हमें ये पता हो कि हम इंसाफ करेंगे, इसकी बादशाही हमें यकीन है, पूरा यकीन है कि यीशु मसीह की बादशाही 1000 साला बादशाही, अबदी बादशाही उसकी है, और वो जल्द बादशाही करने को आ रहा है। उस दिन कैसा मजा होगा। सो आइए जरा तीसरी आयत देखिए। हम नहीं जानते, तीसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? तीसरी, तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करें? आमीन। अब जरा देखिए कि यहाँ पर ऊपर लिखा था दुनिया का इंसाफ असी करना है, और ਉਹਦੇ बाद लिखा है क्या तुम नहीं जानते? है भी नहीं असी जानते, असी ते फरिश्तियां दा इंसाफ करना है। अब गल ही फिर छोटी लगती ने, जिस बंदे ने दुनिया का इंसाफ करना है मसीह की बादशाही में, उसकी बादशाही में उसके साथ मिलकर, क्योंकि इंसाफ का सारा काम जो है वो यीशु मसीह को दिया गया। तो आपको कितने लोगों को याद है कि मूसा का काम बहुत ज्यादा था, तो कितने बार उसने कितने लोग और कर दिए? 72 लोग। आपने देखा 72 लोग जो है ना अपने साथ और उस काम पर रख लिए ताकि वो भी उसकी क्या करे, काम में मदद। हाँ मां, तो मैं और आप भी यीशु मसीह की बादशाही में उसके साथ काम करें। तो ऊपर हम नहीं जानते कि हम दुनिया का इंसाफ करेंगे। तीसरी आयत में हम नहीं जानते, पौलुस कुरिन्थस को याद दिलाता है कि वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। अब कितनों को यकीन है इस बादशाही का? कितनों को यकीन है बाइबल मुकद्दस का? जिस तरीके से पौलुस इतनी भारी और नतीजा खेज बात को इस बहस में ले आता है वो बहुत ही हैरानकुन है कि किसी तारुफ के बगैर ही वो इस जबरदस्त हकीकत का बयान करता है कि एक दिन मसीही, अंडरलाइन करें, फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। ओह माय गॉड। तो यहूदा आयत जो है 6 जरा निकालिए। यहूदा जो है बाइबल मुकद्दस का आखिरी खत है। आपको आखिरी किताब का भी पता होना चाहिए, आपको आखिरी खत का भी पता होना चाहिए। और मैं ये भी बताता चलूँ, इस खत का कोई चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ आयात है, तकरीबन 25 आयात है। तो यहूदा के खत की 6ठी आयत जरा पढ़िए कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। जरा पढ़िए 6। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत के लिए रखा है। रोजे अजीम की अदालत के लिए रखा है। अभी तक फरिश्तियां की अदालत बाकी है। वो अदालत कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। आप सोचिए, हो सकता है आपके पास भींगे क्रिश्चियन
شکر گزاری اگر خداوند نے اس دنیا میں بھی آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، لیکن اگر آپ واقعی خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں اور خداوند کی خدمت کرتے ہیں، شاید آج آپ کی زمین پر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یا لوگوں نے یہ سمجھا ہے بس بیچارے نے وقت ہی ضائع کیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں انصاف کریں گے، دنیا دا بھی کرو گے، فرشتیاں دا بھی کرو گے۔ یہودا کا خط کہتا ہے انہوں نے جنہوں نے نافرمانی کی تھی انہوں نے قید کیتا گیا ہے، کس کے لیے کیا گیا ہے؟ عدالت کے لیے، عدالت کی روزے ہاں، روز عدالت کے لیے ان کو قید کیا گیا ہے، مطلب ابھی تک عدالت باقی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عدالت یسوع مسیح کرے گا، اور مختلف 4 قسم کی عدالتیں ہم نے پیچھے دیکھی تھی۔ آئے ذرا پترس اس کا 2 باب 4 اور 9 آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ 2 پترس 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 4 and 9 جو ہے اس کو ہم دیکھیں، سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی عدالت ہوگی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح منصف ہوگا، سارے بولے ہاللیلویا۔ اچھا دیکھیں، ہم نے یہودا کے خط میں دیکھا کہ ان کی عدالت ہوگی، کلیئر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ عدالت کون کرے گا، ہم اس کی عدالت کریں گے۔ کیسے کریں گے یہ بھی میں ذرا آپ کو بتا دوں۔ ذرا پہلے پڑھیے 2 پترس 2 باب کی 4 اور 9 آیت ذرا دیکھیے۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر، آمین۔ پڑھیے 2 پترس ہے جی سوری، میں پہلا پترس پڑھ رہا ہوں۔ جی 2 پترس 2 باب کی۔ کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہیں چھوڑا بلکہ جنم میں بھیج کر بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غیروں میں ڈال دیا، تاریک غاروں میں ڈال دیا، عدالت کے دن تک حراست میں رہے۔ ہاں، کس کے دن تک؟ عدالت کے دن تک کہاں رہے؟ حراست ہاں، حراست میں رہے، یعنی کہ اریسٹ کیے گئے ہیں۔ کب تک؟ عدالت کے روز تک۔ یہودا کے خط میں بھی ہمیں پتا ہے فرشتوں کو بھی نہیں چھڑیا جائے گا، اور ان کو بھی عدالت کرے، کیوں نہ بھی عدالت ہونی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، میں اور آپ کریں گے، یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کریں گے۔ تو یہ دونوں حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی عدالت ہوگی۔ ذرا 9 آیت پڑھ دیجئے، 2 پترس 2 باب 4 آیت ہم نے پڑھی، اب 9 آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ خداوند بدکاروں کو عدالت کے دن تک قید میں رکھنا جانتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بدکار چاہے فرشتے ہوں، بدکار چاہے اس دنیا کے جہان کے لوگوں۔ اچھا ایک چیز آپ سوچ رہے ہیں، آپ جن سے انصاف کروانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کا انصاف کریں گے اور خداوند کے ساتھ مل کر کریں گے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح منصف ہوگا۔ پڑھیے یوحنا کی انجیل 5 باب کی 22 آیت۔ اچھا، ہم چونکہ مسیح کے ساتھ ایک ہیں، ہم میں مسیح کی عقل ہے، ہم مسیح کے ہم مزاج ہیں، ہم مسیح کے بھائی ہیں، اور ہمیں مسیح کے جلال میں، میراث میں، وراثت میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم فرشتوں کی کیا کریں گے؟ عدالت کریں گے۔ ذرا پڑھیے یوحنا 5 کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام عدالت کا سارا کام اس نے بیٹے کے سپرد کیا، بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ سارے بولے ہاللیلویا۔ آپ کو پتا اگر آپ انصاف کی ساری لا پڑھیں تو آپ جا کر احبار استثنا یا موسیٰ کی جو شریعت ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو لا جو ہے وہاں سے لیا گیا اور بتایا گیا خدا نے اس کو کہ کس کا کس طریقے سے انصاف کرنا ہے۔ تو یہ سارا کام موسیٰ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ اور موسیٰ جو ہے وہ مسیح کی تشبیہ تھا، اور موسیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے نجات دہندہ بنا، لیکن یسوع مسیح پوری دنیا کو گناہوں کے مصر سے، ابلیس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے نجات دہندہ بنا۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ یسوع مسیح کیا ہوگا؟ منصف ہوگا، یسوع مسیح جج ہوگا۔ چونکہ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہم فرشتوں کی عدالت
کریں گے. اگر ہمیں فرشتوں کی عدالت کرنے کا اہل مانا گیا ہے تو ہمیں اس لائق ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں روز مرہ زندگی میں اٹھنے والے معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹا سکیں. بولو ہاللیلویا. اب سوچیں کہ خداون نے آپ کو یسوع کے ساتھ، خدا باپ نے آپ کو آپ اس کے ساتھ منصف اور انصاف کا کام کریں گے. جب ہم اتنے اہل ہیں کہ ہم دنیا اور فرشتوں کا انصاف کریں گے تو پھر اس روز مرہ زندگی میں اٹھنے والے معاملات کو خوش اسلوبی سے کیوں نہیں نمٹا سکتے؟ میں اور آپ نمٹا سکتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں، بہت دفعہ کلیسیا کے لوگ خدا کے خادموں کو اس لائق سمجھتے ہیں، وہ اپنا پرابلم، اپنے مسئلے ان کے پاس لے کر آتے ہیں. میں اکثر جنید کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی کلیسیا میں کوئی بھی شخص آتا ہے کسی بھی طرح سے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں اس کو سننا ہے اور ہمیں اسے فیس کرنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل ہیں. ہمیں خدا کا کلام جو ہے اس قابل اس نے بنایا کہ اس نے کہا کہ تم دنیا کا انصاف کرو گے، تم فرشتوں کا انصاف کرو گے، کیونکہ مسیح منصف ہے. اور اسی لیے آپ اس قابل ہیں کہ آپ فیصلے کر سکیں، اور آپ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ راست باز ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ کلیسیا کا حصہ ہیں، آپ مسیح کے چھوٹے بھائی. جس نے پوری دنیا کا عدالت کرنی ہے آپ اس کے بدن کے حصہ ہیں. آئیں ذرا پڑھیے چوتھی آیت ذرا پڑھ دیجئے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں. پڑھیے ذرا چوتھی آیت. پس اگر تم دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا تم میں اگر دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا تم ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے آمین جاتے ہیں. پس اگر انڈر لائن کر دیجئے اس کو، پس تم میں دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں. بے دین منصفوں کو مقامی کلیسیا میں عزت توقیر کا مقام نہیں دیا جاتا. بے شک جو کام وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جہاں تک کلیسیائی معاملے کا تعلق ہے وہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. چنانچہ پولس اہل کرنتھس سے پوچھ رہا ہے کہ بھی تسی دسو، جب کلیسیا میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، کلیسیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کلیسیا میں سولف کیا جائے، اس کو خدا کے خادم سولف کریں، تو کیا یہ بہتر بات ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ایک دنیا دار منصف جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے؟ کیا یہ جو حقیر سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں تو ان کی عزت ہے، مقام ہے، لیکن کلیسیا جو ہے وہ عالم ارواح کے دروازوں پر عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. بائبل کہتی ہے کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے. کلیسیا کے لوگ جو ہیں اور کلیسیا نے ایماندار جو ہے وہ دنیا اور اس کا انصاف کریں. تو یہاں پر یہ سین اچھا نہیں لگتا. تو کلیسیا کے معاملات صرف کیا ہے، وہ مجھے اور آپ کو حل کرنے. اہل کرنتھس سے وہ پوچھتا ہے جب تمہارے درمیان کوئی مسئلہ اٹھتا ہے جس میں کسی غیر جانبدارانہ سالس کی ضرورت ہو تو کیا تم کلیسیا کی حدود سے باہر جا کر ایسے آدمیوں کو اپنا منصف مقرر کرتے ہو جن کے بارے میں کلیسیا جانتی ہے کہ ان کی روحانی امتیاز یا ان کو روحانی امتیاز یا سمجھ نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے دیکھا کئی ججز جب کیس آپ کا بینگ اے کرسچن عدالت میں جاتا ہے تب بھی وہ آپ کے پاسبانوں کو بلاتے ہیں کہ جی ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں ہم کہ جی اگر ماں باپ مر جائیں تو پیچھے جو بچے رہ جاتے ہیں ان میں سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس کا کتنا حق ہے. وہ بلاتے ہیں. اگر میرج پرابلم ہو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے پریسٹ سے جا کر پوچھئے یا لکھوا کر لائیے، کیونکہ ہمیں بہت سے خط لیٹرز جو ہے وہ بنانے دینے پڑتے ہیں تو انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ پھر بھی آپ سے ہی کیا کرتے ہیں. اسی لیے کلیسیائی معاملہ کی انہیں سمجھ نہیں ہوتی، روحانی سمجھ انہیں نہیں ہوتی، تو کس طریقے سے کہتے یہ مجھے اور آپ کو ہے. اسی لیے اس معاملات کو کرنتھس کی کلیسیا کیا کرتی تھی، اپنے کلیسیائی مسئلوں کو بھی اٹھا کر کہاں لے جاتی تھی،
غیر لوگ. اچھا سالس کس کو کہتے ہیں؟ میڈیٹر کو کہتے ہیں، یا ایسے شخص کو جس کو آپ اپنا مختار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کا فیصلہ کرے. اس کو آپ لکھ کر دیتے ہیں دونوں پارٹیز کہ جی یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے، اور دنیا کی کوئی عدالت پھر اسے چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے خود اپنے اس شخص کو کیا کیا ہے، مانا ہے، سالس مانا ہے، اور آپ نے اس کو سالس بنایا ہے. تو اسی لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک جج بنا دیتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اگلی عدالت مانتی ہے. اگر آپ اس فیصلے پر راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بڑا جو کورٹ ہے پھر آپ کو وہاں پر جانا پڑتا ہے. تو یہ کلیسیا کرنتھس کی کیا کرتی تھی، جب ان میں کوئی بھی پرابلم ہوتا تھا یہ غیر قوموں کو، دنیا کے ججز کو، میجسٹریٹ کو، یا دنیا کے لوگوں کو کیا کرتے تھے، کلیسیا کے اوپر منصف ٹھہرا دیتے تھے، تو اور وہ ان کے مسئلے حل کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس نہ روحانی سمجھ تھی، نہ وہ نجات یافتہ تھے، اور نہ وہ راست باز تھے، اور نہ وہ انصاف کو جانتے تھے، نہ انہیں ہمارے معاملات کا پتہ تھا. اب دیکھیں کتنی اہم کا نہ بات بن جاتی ہے کہ ہم آؤٹ آف ٹریک جا کر اپنے معاملات کو کرنتھس کی کلیسیا سلجھاتی تھی. سو آئیے ذرا 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ کیا واقعی تم میں بھی دانا نہیں ملتا، ایک بھی دانا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے. کیسی بات ہے، یہاں پر ذرا اچھے سے انڈر لائن کر لیجئے. میں شرمندہ کرنے کے لیے تجھے کہتا ہوں. آربیٹریٹرز کہتے ہیں، آربیٹریٹرز کس کو، ثالثی کو. تو ایسے کیس کو آئے ذرا دیکھیے 5ویں آیت میں پولس یہ سوال ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھتا ہے. انڈر لائن کرے، شرمندہ کرنے کے لیے. اب کیسے شرمندہ کرنے کے لیے، ذرا ہم نے کرنتھس کی کلیسیا میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں باب میں دیکھا ہے کہ وہ اصل میں یہ شرمندہ کرتا ہے، کہتا ہے کیا یہ درست ہے کہ ایسی کلیسیا میں جو نعمتوں کی کثرت اور حکمت پر فخر کرتی ہے. اے یہ نادا فخر سی، نعمتیں نادا فخر سی تے حکمت نادا فخر سی. اس لیے تے انہوں نے سلیب نو بیوقوفی جانے. نعمتیں ان کے اندر بڑی کام کرتی تے پھل ایک بھی نہیں لگا ہوا سی. پھل دی بڑی گل ہے. یسو نے کہا درخت اپنے پھلاں تو پہچانا جاتا، نعمتاں تو نہیں. تو حکمت پر یہ بڑا فخر کرتے. تو اب وہ کہتے تواڈے اندر انی نعمتاں تے ایڈا تانوں حکمت دا فخر، ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا مقدمہ کا فیصلہ کر سکے. سناؤ پھر، وڈے حکمت والے تے وڈے نعمتاں رکھن والے تے اپنے فیصلے کنوں کرواندے سن، کناں کو، کلیسیا دے اتے بے ایماناں نوں منصف ٹھہرا دیندے سن، اور نہ راستوں کو، اور نجات سے نا واقف کو، انصاف سے نا واقف کو، ایون کہ جو روحانی چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے. آج تک میں کہہ رہا ہوں اسٹل ناؤ. ایون میں نے کچھ دن پہلے ایک لیٹر لکھا کسی عدالت کے لیے، اپنی کلیسیا کے کسی شخص کے فیملی کے معاملات میں. تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ کسی معاملے کو جانتے نہیں. تو اب یہاں پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی اسی تے بہت نعمتاں نہ پڑے ہوئے ہیں، ہم تو حکمت پر فخر کرتے ہیں، اور انہاں دے حالات ایسا کہ یہ ایک بھی دنا نہیں ملتا. انڈر لائن کرے، ایک بھی. میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کرتا ہوں، تمہیں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کے مقدمے کا فیصلہ کر سکے ہے. اے حالات انہاں دی حکمت دا. سو 6 آیت ہم پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے. بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے. بھائی بھائیوں کا مقدمہ ہوتا ہے، وہ بھی بے دینوں کے آگے. کیسی گل ہے، جنہوں نے دنیا کا انصاف کرنا ہے وہ آپ اپنا انصاف نہیں کر سکتے. جنہوں نے فرشتوں کا انصاف کرنا ہے وہ آپ انصاف نہیں کرتے. جس کا اپنا منجی پوری دنیا کا انصاف کرے گا وہ آپ اپنا انصاف نہیں کر سکتے. جو پاک ہے، جو بلائے ہوئے ہیں، جو راست باز ہے، وہ آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. جو اپنے معاملات کو جانتے ہیں، روحانی معاملات کو جانتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. جو نعمتیں رکھتے ہیں، جو حکمت رکھتے ہیں، جو روح کے پھل رکھتے ہیں، جو روح القدس رکھتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہے شرم دی گل. اور میں آپ کو بتاؤں،
دنیا کی سائنسی علم سے، دنیا کے فلسفی کے علم سے، نباتات کے علم سے، حیوانات کے علم سے زیادہ عالم وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں روح القدس ہونا تو زیادہ عالم ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے روحانی، نفسانی اور جسمانی دونوں کو سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے پاس روح القدس ہونے کے باوجود، ہمارے پاس مسیح کی عقل ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ 6 آیت میں کیا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ ایک بھی ایسا شخص دستیاب نہ تھا، اس لیے کہ ایک مسیحی بھائی مسیح میں دوسرے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا تھا اور خاندانی معاملات کو بے ایمان منصفوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ صورتحال واقعی بہت افسوسناک تھی۔ سو آئیں ہم خداوند کے کلام کے لیے 7ویں آیت کو دیکھ لیتے۔ 7ویں آیت تک ہم نے تلاوت کی ہے، تو انڈر لائن کریں، پڑھ دیجئے ذرا 7ویں آیت۔ لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے ہن پرابلم سنو کتھے وے، کہ آپ دراصل انڈر لائن کریں، لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو، ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے، اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے۔ آمین۔ چلے جی، سو ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کس سے کہ لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رویہ بالکل غلط تھا۔ ان کو تو ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کا سوچنا تک نہیں چاہیے تھا، لیکن شاید اس مرحلے پر کوئی مسیحی اعتراض کرے، بھائی پولوس آپ نہیں سمجھتے کہ فلاں بھائی نے کاروباری معاملے میں مجھے دھوکہ دیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ پولوس کو کہیں کہ بھئی پولوس تینوں کی پتا، ہن تو سامنے کہہ رہے نہ کر، پر انہیں میرے نہ چیٹ کیتا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے مجھے یکسرن جو ہے وہ میرے ساتھ دغا کیا ہے۔ تو پولوس کا جواب یہ سنیں، کیا جواب دیتا ہے جب وہ روح القدس میں معمور خداوند کی حکمت میں، تو وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے۔ کہتا ٹھیک ہے تیرے نہ تو کھا، کوئی گل نہیں، ظلم چک لو، ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ کوسچن مارک۔ پھر دوسرا، اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ ہے صحیح مسیحی رویہ۔ کسی کو نقصان پہنچانے سے نقصان برداشت کرنا بہت بہتر ہے، کسی پر ظلم کرنے سے ظلم اٹھانا بہت بہتر ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے حضور دعا کریں۔ سارا عزت جلال خداوند کو دیں اور اس کی بندگی، اس کی بزرگی، اس کی جے جیکار کریں۔ آئیں خداوند سے کہیے کہ خداوند تو نے آج صبح ہم سے کلام کیا ہے، آج کے بعد توفیق دینا خداوند کہ ہم اپنے خاندانی معاملے، ہم اپنے کلیسیائی معاملے، ہم خداوند اپنی قومی معاملے، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکیں۔ ہمیں خداوند تو نے اس لائق سمجھا ہے اور ہم اپنے معاملات کو ٹیکل کر سکیں، اور تو ہمیں خداوند برکت اور قوت دے۔ آئیں دعا کریں۔ میری التماس ہے باجی فریا سے کہ وہ آئیں اور دعا کرے آج کے سارے کلام کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے، جتنوں کی درخواست ہے ان کے لیے، اور سارا عزت جلال اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دے۔ آئے کہ ہر ایک شخص خدا کے حضور میں جھکے، اس کی عبادت کرے۔ آ جائیں جلدی سے، باقی لوگ بھی دعا کریں، آج کی صبح کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ قدوس قدوس مہربان باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد Praise the ستائش کرتے Lord, ہیں۔ hallelujah۔ آج کے سارے دن کے لیے، آج کی زاہدہ عبادت سنیل کے لیے برکت ہمارا چاہتے زندہ ہیں خدا ہے، تو خدا۔ جان خدا جمال خدا کے لیے کا شکر کرم گزاری ہے ہے۔ خدا۔ علیشا بھلا ہے تیری شفقت، رخسانہ کے لیے خدا ان شکر گزاری خدا، تیری ساری ذیشان محبت مسیح کے لیے تیری ساری برکت وفاداری چاہتے کے لیے، ہیں تیرے خدا۔ پیار جان کے لیے جمال تیرا کے لیے، شکر کرتے ہیں خدا۔ سلاس فضل کہ کے تو نے لیے ہمارے برکت پیار میں چاہتے ہیں خدا خدا۔ اس دنیا میں جنم لیا، اس دنیا میں ایوینجلسٹ آیا، جاوید تو نے نسیم کے جرنی لیے میں خدا۔ خدا یس جنم لارڈ، لیا یس تاکہ ہم لارڈ، یس حکیم اور لارڈ، یس فروتن بنے، لارڈ۔ ہم شفا پائیں، جنید کے نجات لیے پائیں، خدا۔ زندگی پائیں خدا، اپنے آپ کو بدلے خدا۔ ذیشان بھٹی تو کے ہماری لیے خاطر خدا۔ اس دنیا میں آ گیا خدا۔ اس کی وائف کے تو لیے، حلیم بیبی اور کے لیے فروتن بن برکت گیا چاہتے خدا۔ ہیں۔ تو نے بلس ہماری کر خاطر خدا۔ خدا اس دنیا میں جنم لیا خدا۔ تیری اس محبت کے لیے میں تیرا شکر ہیلیلویا، کرتا ہوں ہیلیلویا، خدا۔ تیری اس ہیلیلویا۔ محبت کا ہم جتنا بھی شکر کریں خدا، ماجی خدا نورین تیری ساری بابر کے لیے محبت blessing تیرا چاہتے شکر ہیں۔ ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر خدا۔ تیری ساری نورین وفاداری بابر کے لیے خدا، خدا۔ تو یس ہم سے لارڈ، یس پیار لارڈ۔ کرتا ہے خدا،
इसी प्यार की रबा खातिर लका इस शदा दुनिया में रबा खुदा लका इस महीने में हम जब तेरा जन्मदिन ज़ाहिदा मनाते हैं सुनील के खुदा, तो लिए तू हमें तौफीक दे के हम भी हलीम रबा और लका फरोतन शदा बने खुदा। रबा लका तो इस शदा दुनिया में आया एलवन हलीम बाबर और के लिए फरोतन बन खुदावन गया तेरी खुदा। बरकत चल हमारी खातिर इस दुनिया में रबा आ गया लबा खुदा। रकाश उसके तो बच्चों हमें पर भी तेरी बदल दे हजूरी खुदा, तेरी हम सलाह अपने बातन को बदले खुदा, हिबार रबा हम लका अपने शदा अंदर से अपने रबिया आप रबा को लका बदले खुदा, हिंदा हलीम और रबा रबा फरोतन लका बने शदा खुदा। रबिया जिस तरह तू हलीम और फरोतन बना खुदा, तू चाहता तो कहीं पे भी जन्म ले सकता था खुदा, लेकिन तूने चरनी में जन्म लिया हमें इस खाने के लिए, हमें हलीम और फरोतन बनाने के लिए खुदा। तू जो खालिकों का खालिक, मालिकों का मालिक, खुदावंदों का खुदा, इतना हलीम और इतना फरोतन बन गया कि चरनी में जन्म लिया खुदा। तो हमें भी तौफीक दे कि हम हलीम और फरोतन बने और एक दूसरे का एहसास करने वाले हों, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले खुदा। क्या बैठी एक एक जिंदगी को तू ब्लेस कर, बरकत दे खुदा। आज अपने पास सबकी और भाई नोमी लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है खुदा, तो उनको ब्लेस कर खुदा, तो उनको जोड़ा खुदा। तेरा शुक्र करते खुदा, पास्टर के लिए, बहन बेनिश के लिए ब्लेस की दुआ करते खुदा, तूने ब्लेस कर, बरकत दे और ज्यादा अपने फरान जलाल में बड़े का फजल दे खुदा। तूने ब्लेस कर और ज्यादा खुदा अपने कलाम के गहरे मुनाशवात पर सफर जाहिर कर खुदा, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। इस तरह भाई नोमी और बहन के लिए भी मैं दुआ करती हूँ खुदा, उन्हें ब्लेस कर, बरकत दे, उनके घराने को बरकत दे खुदा, या बैठे एक जिंदगी को बरकत दे खुदा। मैं खास तौर से भाई जेदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, जो तेरे घर में खिदमत करता है खुदा, उसके साथ खुदा उसको बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे खुदा। इस चर्च के लिए, तेरे घर के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, जो तूने हमें दिया कि हम जब चाहे जिस वक्त चाहे तेरे घर में आ सकते खुदा। तेरे इस घर के लिए मैं दिल से, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। तेरे इस घर के लिए तो इसका हमेशा कायम दायम रहता खुदा। ये तेरा घर है, ये तेरी हैकल है खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। क्रिसमस के जितने प्रोग्राम होंगे खुदा, तो उनमें बड़ी मदद फासद और रहनुमाई करना खुदा। कल जबकि संडे स्कूल बच्चों का प्रोग्राम है खुदा, तो उसमें बड़ी मदद फासद और रहनुमाई करना। सारे इंतजामात पर तेरी बरकत आए खुदा, और बच्चों को बरकत देना खुदा, और बच्चों उनको कामयाब करना खुदा। ब्लेस कर, बरकत दे खुदा। संडे स्कूल टीचरों को बरकत देना खुदा, ब्लेस करना, जो बच्चों के साथ मेहनत करती है, तेरा कलाम उन बच्चों को सिखाती खुदा। वायर के लिए तुझसे बरकत चाहती खुदा, वायर के एक फर्द को खुदा बरकत दे, और ज्यादा अपने पान जलाल में बने का फजल दे खुदा, ताकि हम खुदा उनके साथ मिलकर तेरी इबादत करते, तेरी परस्तिश करते, तेरी बंदगी करते खुदा। तेरा शुक्र करती, तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए खुदा। आज के इस दिन के लिए, आने वाली इबादत के लिए, क्रिसमस की इबादत के लिए, न्यू साल की इबादत के लिए खुदा, हम तेरा शुक्र करते खुदा। अभी से तो हमें अपनी इबादत के लिए तैयार कर खुदा, जो रोजा रखेंगे उसके लिए तो हमें अभी से तैयार कर खुदा। तू हमारा जिंदा खुदा है खुदा, तू हमारी फिक्र करता है खुदा। तूने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि तुम्हें हमारी फिक्र है खुदा। तेरा शुक्र करते तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरा नाम लेने वाले खुदा, तुम्हारा जिंदा खुदा है खुदा, तुम्हारी फिक्र करता है खुदा। तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, कि तू हमारा जिंदा खुदा है खुदा। खुदावंदों का खुदा, हम लश्करों का रब है खुदा। ऑनलाइन भाई बहन भाई जितना खुदा हम तेरा कलाम सुनते हैं, तूने भी बरकत दे, ब्लेस कर, इस महीने में भी ब्लेस कर, बरकत दे खुदा, और उन्हें और ज्यादा तौफीक दे कि हर रोज तेरा कलाम सुनने वाले खुदा। तो हमें भी तौफीक दे कि बिला नागा तेरे घर में आने वाले खुदा, तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते खुदा। प्रेयर बॉक्स में जितनी दरखास्त है उसको जवाब दे, हमारी दवाई सुनता और जवाब देता है खुदा, हमारी दवाई सुन और जवाब दे खुदा। आज जो कुछ हम मांग रहे हैं उसको सुन और खुदा हमें उसका जवाब देना खुदा। प्रेयर बॉक्स में जितनी दरखास्त है सुन और जवाब दे। तेरे लोग तेरे घर में बड़े ईमान से डाली खुदा, और तू हमेशा हमारी दवाई सुनता और जवाब देता है खुदा। एक एक दरखास्त को मैं तेरे लहू में छुपाती खुदा, तेरे सलीब के बहते धारों के नीचे लाती खुदा। तू सुन और जवाब दे, ताकि तेरे लोग जाने कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही हमारा निजात देने वाला, बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला है। तेरे बगैर हम कुछ नहीं है खुदा, और कोई हमें निजात नहीं दे सकता, कोई हमें शिफा नहीं दे सकता। भले मुश्किलात है, तुम्हारी सारी फिक्रें, परेशानियां, सारे मुश्किलात, हालात को हल करने वाला खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी सारी मोहब्बत के लिए, सारी वफादारी के लिए खुदा। मांग तेरे बड़े मान से पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं बाजी फ्रिया के लिए, शुक्रगुजारी कि उसने
آج ہماری 20ویں ویڈنگ اینیورسری کے لیے بلیسنگ چاہیے. سو آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے 12ویں مہینے کی 14 تاریخ اور آج 20 سال ہو چکے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو باجی شکریہ آپ کے لیے بلیسنگ کے لیے اور زندگی کے جتنے سال گزر گئے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری. اور کل جو ہے وہ 15 تاریخ ہے, اس کے لیے ہم نے خوب دعا کی. ہمارا ایمان ہے خداوند کل ہمیں کرسمس کی عبادت کے لیے بچوں کو, جو نوجوانوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, سب کو بلیس کرے گا. 28 تاریخ کو ہمارا کلیسیائی روزہ ہے. آپ بھی اس میں سالانہ ایک روزہ ہم رکھتے ہیں شکر گزاری کا, تو آپ خداوند کی مہربانی اور شکر گزاریوں کے لیے شامل ہو. اس سے علاوہ ضرور 1 تاریخ سے بائبل پڑھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم اس کو جو ہے 3 ماہ بائبل میں کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, تو اب آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو ضرور بائبل کا آغاز اس سال کا آغاز 2024 کا آغاز اپنی جو ہے وہ دعاؤں سے اور بائبل مقدس کے پڑھنے سے کریں. آئیں خدا ان کی اس کا یہ دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کو آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت, شراکت, دنیا کے تمام مقدسین, حاضر جماعت, گھر خاندان, زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. گاڈ بلیس یو.